ملک کی مختلف ریاستوں میں الیکشن کا بازار گرم ہے۔ کرناٹک میں آنے والے چند مہینوں بعد ریاستی اسمبلی الیکشن ہونے والے ہیں اور اسی بیچ کہیں گجرات میں یو سی سی کو بی جے پی کی جانب سے مینیفیسٹو میں شامل کیا گیا ہے، تو وہیں کرناٹک کے وزیر اعلیٰ بسوراج بومئی نے بھی یہ اعلان کیا ہے کہ وہ بہت جلد یو سی سی کو ریاست بھر میں نافذ کریں گے اور وہ اس معاملے میں بے حد سنجیدہ بھی ہیں۔ یو سی سی اور اس کے نفاذ کے سلسلے میں بی جے پی دلی کی جانب سے جو اعلانات کیے گئے ہیں، اس پر جے ڈی ایس پارٹی کے سینئر وائس پریزیڈنٹ اور آل انڈیا ملی کونسل کے ریاست کرناٹک کے سیکریٹری سید شفیع اللہ صاحب نے اپنے بیان میں کہا کہ یو سی سی سے ملک میں تفرقہ بڑھے گا اور ساتھ ہی ملک میں ہم آہنگی متاثر ہوگی۔ یہ یونیفارم سول کوڈ کا معاملہ مائنارٹی اس میں خوف سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ اصل میں یہ خوف کا معاملہ نہیں ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ ہمارے آئین میں کانسٹیٹیوشن ڈے گزرا ہے 26 نومبر کو، اور پورے ہندوستان میں کانسٹیٹیوشن ڈے منایا گیا ہے، یوم آئین، اور آئین میں سارے مذاہب کے ماننے والوں کو حقوق دیے گئے ہیں کہ وہ اپنے مذہبی معاملات میں کسی قسم کی دخل اندازی کے بغیر مذہب پر عمل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح مذہب اسلام کے ماننے والوں کو بھی ہندوستان میں پوری آزادی ہے آئین کے مطابق کہ وہ اپنے مذہب پر چلیں۔ یونیفارم سول کوڈ کا مطلب یہ ہے کہ جو پرسنل لاس ہیں ہندوستان میں اقلیتوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے اور کرسچنس کے لیے، پارسیوں کے لیے اور دیگر اقلیتوں کے لیے، جو مذہبی اقلیتیں ہیں، انہیں اپنے اپنے مذہب پر چلنے کا پورا حق اور آزادی ہے، اور اس کے تحت وہ اپنے مذہب کے پورے مذہبی معاملات پر عمل کر سکتے ہیں۔ اب اسی ہمارا مسلمانوں کا معاملہ یہ ہے، ہندوستانی مسلمانوں کا، ہمارے نکاح، طلاق، وراثت میں تقسیم اور لی پالک اور دیگر اسی طرح کے معاملات جو ہیں، یہ ساری دوسری قوموں سے جدا ہیں۔ وہ سب جانتے ہیں، بی جے پی بھی جانتی ہے اور آر ایس ایس بھی جانتی ہے اچھی طرح سے۔ اور آئین بنانے کے وقت اس وقت ہی یہ ڈیمانڈ آیا تھا کہ یونیفارم سول کوڈ بنایا جائے، اور اس وقت آئین کو ترتیب دینے والے ہمارے جو مجاہدین آزادی ہیں، انہیں صاف معلوم تھا کہ یہ یونیفارم سول کوڈ صحیح نہیں ہوگا، اسی لیے سارے مذاہب کو ان کے مذہب پر چلنے کی آزادی کے ساتھ آئین میں گارنٹی دی گئی۔ اس کے باوجود ڈائریکٹو پرنسپلز میں آرٹیکل 44 میں یہ شرط رکھی گئی کہ آئندہ چل کر جب حالات کچھ صحیح نظر آئیں گے، اس وقت یونیفارم سول کوڈ لایا جا سکتا ہے۔ یہ اس لیے انہوں نے رکھ چھوڑا کیونکہ جو ڈیمانڈ تھا وہ بہت زیادہ تھا ایک طبقے کے طرف سے، جو ہو سکتا ہے کہ اب جو بی جے پی اور آر ایس ایس اس کا ڈیمانڈ کر رہی ہے ہمیشہ، انہی کی سوچ کے تنظیموں کی طرف سے ڈیمانڈ ہوگا۔ اب جو ہے جہاں تک یونیفارم سول کوڈ لاگو کرنے کی بات ہمارے چیف منسٹر بھی کر رہے ہیں، اور امت شاہ سینٹر میں، مرکز میں امت شاہ نے بھی کیا ہے، ان لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ نہ ہی مسلمانوں کے مذہبی معاملات دوسرے مذہب کے معاملات سے، مذہبی معاملات سے یکساں ہو سکتے، اور نہ ہی دوسرے مذہب کے معاملات مذہب اسلام سے یکساں اور ایکجٹ ہو سکتے۔ اتنے ساری تعداد کو، تقریباً 140 کروڑ عوام کو ایک پلیٹ فارم پہ لا کر ان کے الگ الگ مذہب والوں کو ایک جیسے رسم و رواج، ان کے پسند لا کو چھوڑ کر دوسرے قوانین کو اپنانے کے لیے سمجھانا یہ آسان کام نہیں ہے۔ اس سے جو ہے تفرقہ بڑھے گا اور ہندوستان میں نقصانات زیادہ ہوں گے، اور الگ الگ مذہبوں کے درمیان نفرت کا ماحول اور بڑھے گا۔ یہ جانتے ہوئے بھی اگر یہ یو سی سی کا بار بار اعلان کر رہے ہیں تو یہ لگتا یوں ہے کہ بی جے پی اور آر ایس ایس چاہتی ہے کہ مذاہب کے درمیان نفرت کو زیادہ پھیلایا جائے، اس کے لیے یو سی سی کا سہارا لے کر یہ نفرت کو پھیلانا چاہتے ہیں۔ جہاں تک ایکویلٹی کانسٹیٹیوشن میں بتلائی گئی ہے وہ صاف ہے کہ ایجوکیشن میں ایکویلٹی چاہیے، اکنامیکل ایکویلٹی چاہیے، معاشی ایکویلٹی چاہیے، اور امپلائمنٹ میں ایکویلٹی چاہیے، اور آزادی کے جب سے
سارے اقلیتوں کے ڈیمانڈس ہیں حکومتوں کے سامنے کہ یہ ایک ایکوالٹی کمیشن، ایکول اپرچونٹیز کمیشن کو بنایا جائے تاکہ سب طبقوں کو، ہندوستان کے سارے طبقوں کو، سارے اقلیتوں کو ایکول اپرچونٹیز مل سکیں۔ اس کے باوجود ایکول اپرچونٹیز کمیشن کا معاملہ جوں کا توں ٹھپ پڑا ہوا ہے، اس کو لانا چاہیے اور ایکول اپرچونٹیز سب کو ملنے کی یقین دہانی کرانی چاہیے۔ وہ ایکوالٹی کو آئین میں کہا گیا ہے۔ یہ ایکوالٹی نہیں کہ ایک مذہب میں جو رسم و رواج چل رہے ہیں یا مذہبی روایات ہیں اس کو نکال کر دوسرے مذہب سے جوڑنے کی کوشش کی جائے۔ یہ جو کوشش ہے یہ RSS کی اور BJP کی یہ کوشش ہے کہ مسلمانوں کے مذہبی معاملات میں کھلا دخل اندازی کر کے اس کو ہندوانہ طریقوں پر چلنے کے لیے مسلمانوں کو مجبور کرنے کی یہ کوششیں ہیں، اور یہ کوششیں کارآمد نہیں ہوں گی۔ اس سے نفرتیں بڑھے گی اور مسلمان ان باتوں کو ہرگز اپنا نہیں سکیں گے۔ بالکل اسی طرح جس طرح یہ ٹرپل طلاق کے بارے میں انہوں نے قانون لایا ہے، یہ بھی مذہبی معاملات میں دخل اندازی کے برابر ہے۔ یہاں دو قسم کی باتیں ہیں، ایک الیکشنز میں فائدہ اٹھانے کی بھی ان کی کوشش ہے تاکہ جن لوگوں کو معلوم نہیں، یونیفارم سول کوڈ کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں، انہیں خواہ لالی پاپ دے کر بہلایا جائے اور وہ یہ سمجھیں کہ سب کو یکساں کر دیا جائے گا، اور ان کو بہلانے کے لیے یا پھسلانے کے لیے اس کو استعمال کیا جائے۔ دوسرا ان کا مین ایجنڈا یہ ہے کہ مسلمانوں کے مذہبی معاملات میں پوری طرح سے دخل اندازی کی جائے تاکہ مسلمانوں کو بتلایا جائے کہ وہ یہ جب بھی دخل اندازی کرتے ہیں مسلمانوں کو خاموش رہنا ہے اور انہیں ویسی زندگی گزارنا ہے جس طرح RSS اور BJP چاہتی ہے۔ ان کا یہ ایجنڈا ہے۔ انشاءاللہ یہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ امید ہے کہ بہتر ہے کہ ہمارا ڈیمانڈ ہے، JDS کی طرف سے میں پورا ڈیمانڈ کرتا ہوں اور ہمارے CM بومائی صاحب کو بھی کہتا ہوں اس طرح کے غلط ہتھ کنڈے الیکشن کے لیے نہ اپنائیں، اور یونیفارم سول کوڈ کا اگر فارمیٹ تیار ہے تو وہ لوگوں کے سامنے لایا جائے تاکہ پتہ چلے کہ کیا یونیفارم سول کوڈ ہے، کیونکہ بغیر یونیفارم سول کوڈ کے اب کس کا کیا نقصان ہو رہا ہے؟ سارے ہندوستان میں کسی بھی مذہب کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا ہے۔ مسلمانوں کو اسلام پر چلنے سے، اور ہندوؤں کو ہندوؤں کے قوانین پر چلنے سے، کرسچنوں کو کرسچنوں کے قوانین پر چلنے سے، سکھوں کو سکھوں کے مذہبی قوانین پر چلنے سے دوسرے مذہبوں والوں کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا ہے، اور یونیفارم سول کوڈ لانے سے دوسرے مذاہب والوں کو کوئی فائدہ یا نقصان نہیں ہو جائے گا۔ سب سے پہلے آپ کو یہ بات بتا دوں کہ آج تک کسی بھی پارٹی نے، کسی بھی حکومت نے، کسی بھی آرگنائزیشن نے، کسی بھی ادارے نے یونیفارم سول کوڈ کا کوئی مسودہ یا فارمیٹ کوئی سامنے لوگوں کے نہیں لایا ہے۔ اگر لائیں گے تو سارے مذاہب کے ماننے والوں کو پتہ چلے گا کہ یہ کون سی چیز کو کامن کرنا چاہتے ہیں، یونیفارم کن باتوں کا کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ مسلمانوں کے مذہبی عقائد بالکل دوسروں کے مذہبی عقائد سے الگ ہیں۔ کرسچنوں کے مذہبی عقائد ہندوؤں کے مذہبی عقائد سے الگ ہیں۔ یہ کس طرح ملائیں گے، کس طرح یکجٹ کریں گے، یکساں کریں گے، یہ ان کا خواب کی باتیں ہیں، اور یہ نفرت ڈالنے کے لیے، الگ الگ مذاہب کے ماننے والوں کے درمیان نفرت کے بیج بونے کے لیے یونیفارم سول کوڈ کا استعمال کر کے یہ بتلا رہے ہیں۔ اگر ایسی ہی نیت ہے، سب سے پہلے اس کا مسودہ یا اس کا فارمیٹ لوگوں کو عام کیا جائے تاکہ لوگ دیکھیں یہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اب تک کوئی فارمیٹ سامنے نہیں آیا ہے لوگوں۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ خبریں آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ واٹس ایپ گروپ بھی جوائن کر سکتے ہیں، لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔